حضرت یوسف علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان پیارے اور برگزیدہ پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہیں بچپن سے ہی عظمت حسن علم عقل اور تقوی سے نوازا گیا۔ آپ کا تعلق نبیوں کے خاندان سے تھا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، دادا حضرت اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم علیہم السلام تھے۔ آپ کا وطن کنعان تھا جو آج کے فلسطین کے علاقوں میں شامل تھا۔ بچپن کی روشنی۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، لیکن حضرت یوسف ان میں سب سے زیادہ ذہین، نیک سیرت، خوبصورت اور والد کے قریب تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے حد محبت تھی، جس کی ایک وجہ ان کی ماں حضرت راحیل کا انتقال اور یوسف کی معصومیت تھی۔ ایک رات حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب ان کی زندگی کا پہلا اہم موڑ تھا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب چونک گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں حضرت یوسف کی عظمت کی نوید ہے۔ انہوں نے یوسف کو تاکید کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ وہ پہلے ہی حسد میں جل رہے تھے۔ بھائیوں کا حسد اور سازش۔ یوسف کے سوتیلے بھائی ہمیشہ سے ان سے حسد کرتے تھے۔ وہ اکثر کہتے، ہمارے والد یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور اور بڑے ہیں۔ ان کے دل میں یوسف کے خلاف نفرت بھر گئی۔ آخرکار انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ ان کے والد کی محبت صرف ان کو ملے۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے درخواست کی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ چراگاہ میں بھیج دیں۔ حضرت یعقوب نے پہلے انکار کیا، مگر بھائیوں کے مسلسل اصرار پر اجازت دے دی۔ جنگل میں پہنچتے ہی انہوں نے یوسف کو زبردستی پکڑا اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ انہیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے اور ایک خون آلود قمیص لے کر واپس آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو قمیص دکھا کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب نے قمیص دیکھی جو پھٹی ہوئی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، میرے دل کو کچھ اور کہتا ہے، میں صبر کروں گا۔ قافلہ اور مصر کا سفر۔ کچھ دن بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ جب انہوں نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف اس میں آ گئے۔ قافلے والوں نے یوسف کو غلام سمجھ کر مصر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو بیچنے کے لیے پیش کیا گیا۔ ان کی خوبصورتی اور وقار نے ہر کسی کو حیران کر دیا۔ اذن مصر نے انہیں خریدا اور اپنے محل میں عزت سے رکھا۔ محل میں آزمائش۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف کی حسن و جمال پر فرفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی، مگر حضرت یوسف نے فوراً انکار کیا اور اللہ کی پناہ مانگی۔ اس عورت نے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ میں صبر۔ قید خانہ میں حضرت یوسف نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا شروع کیا۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور نیکی کی دعوت دی۔ ایک دن 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے اور تعبیر مانگی۔ یوسف نے دونوں کو درست تعبیر دی جو وقت گزرنے کے ساتھ سچ ثابت ہوئی۔ ان میں سے ایک شخص بادشاہ کا ساقی بنا، مگر وہ یوسف کو بھول گیا۔ بادشاہ کا خواب اور یوسف کی رہائی۔ کئی سال بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں دیکھی تھیں۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ تب بادشاہ کے ساقی کو یوسف یاد آئے۔ اس نے بادشاہ سے ذکر کیا۔ بادشاہ نے یوسف کو قید سے بلایا۔ یوسف نے خواب کی ایسی تعبیر دی کہ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ یوسف کو نہ صرف رہائی ملی بلکہ انہیں مصر کے خزانے کی نگرانی سونپی گئی۔ انہوں نے قحط سالی کے آنے سے پہلے زراعت کو منظم کیا اور غلے کو ذخیرہ کیا۔ بھائیوں کی واپسی اور ملاقات۔ قحط سالی کے دوران مختلف علاقوں سے لوگ اناج لینے مصر آئے۔ انہی میں یوسف کے بھائی بھی تھے۔ وہ انہیں پہچان نہ سکے مگر یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ یوسف نے ان سے نرمی سے پیش آتے ہوئے بنیامین کو بلوانے کا منصوبہ بنایا جو ان کا سگا بھائی تھا۔ جب بنیامین آیا تو یوسف نے ایک ترکیب سے اسے روک لیا۔ بعد ازاں بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بار بار مصر آئے۔ آخرکار یوسف نے خود کو ظاہر کر دیا۔ بھائی شرمندہ ہوئے، معافی مانگی اور یوسف نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب کی بینائی کی واپسی۔ یوسف نے اپنا قمیص بھائیوں کے ہاتھ والد کو بھیجا۔ حضرت یعقوب نے قمیص سونگھی اور فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پر رکھی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔
حضرت یعقوب اپنے سب بچوں کے ساتھ مصر آ گئے اور حضرت یوسف کے ساتھ رہنے لگے۔ وہی خواب جو بچپن میں دیکھا تھا پورا ہو گیا۔ یوسف کا صبر اور اللہ کی نصرت۔ حضرت یوسف کی پوری زندگی صبر، تقوی، ایمان اور بلند اخلاق کی زندہ مثال ہے۔ انہوں نے بچپن سے بڑھاپے تک ہر تکلیف، قید، جدائی، سازش اور آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور ہر لمحہ اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عظیم مقام عطا فرمایا۔ وہ کنعان کی ایک روشن صبح تھی جب وادیوں میں ہوا خوشبوؤں کو بکھیر رہی تھی اور پرندے خوش الحان سے چہچہا رہے تھے۔ ایک معمولی مگر مقدس گھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یوسف کی عمر اس وقت تقریباً 7 برس تھی۔ ان کی آنکھوں میں نور، چہرے پر معصومیت اور دل میں محبت کا سمندر موزن تھا۔ یوسف نے آہستہ سے کہا، ابا جان، میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب چونکے اور شفقت سے بیٹے کو گود میں بٹھایا۔ کیا خواب دیکھا میرے لال؟ یوسف نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب کے دل میں جیسے کوئی چراغ روشن ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ یہ خواب معمولی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یوسف کے مستقبل کی جھلک ہے۔ انہوں نے بیٹے کو گلے لگا کر کہا، بیٹے، یہ خواب اللہ کا ایک راز ہے، اسے کسی کو مت بتانا، خاص طور پر اپنے بھائیوں کو نہیں۔ وہ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کچھ کر بیٹھیں گے۔ یعقوب جانتے تھے کہ یوسف کی خوبصورتی، ذہانت اور انوکھے پن سے اس کے بھائی پہلے ہی حسد میں مبتلا تھے۔